السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت کی طرف، قد خلت من قبلها جس کی اسی طرح جس طرح کہ پہلی بہت ساری امتیں اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر تلاوت کیجئے وہ وحی اور وہ کتاب جو ہم نے تمہارے اوپر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 30 سورۃ الرعد، یہاں سے آج کے سبق کا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الرعد کے اندر جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ بنیادی طور پر توحید اور رسالت کے حوالے سے، بنیادی عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو اس کا دوسرا حصہ ہے جو آیت نمبر 29 پر مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 18 سے لے کر 29 تک، اس میں اللہ کریم نے دو مختلف قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ عقل مند ہیں اور کچھ لوگ بے وقوف ہیں۔ جو اہل توحید ہیں وہ عقل مند ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 30 سے لے کر آن ورڈز آیت نمبر 43 تک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے انجام کے بارے میں بتایا کہ یہ جو دونوں گروہ ہیں، اہل توحید جو کہ عقل مند ہیں، ان کا مختلف انجام ہے، اور جو اہل شرک اور اہل کفر ہیں ان کا انجام مختلف ہے، یہ بے وقوف ہیں۔ تو ان دونوں کے جو انجام ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تاریخ کے ایک ریفرنس کے ساتھ کیا ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کے اندر رسول آتے رہے، اسی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم نے اس امت کی طرف بھیجا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ ان کو وحی الہی پڑھ کر سنائیں، قرآن سنائیں، اللہ کی جو تعلیمات آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں آپ ان کو سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ اصل میں اللہ کی بات جب کی جاتی تھی تو اللہ کو مشرک پہچانتے تھے، اور قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اللہ کریم نے یہ بات مشرکین مکہ کے عقیدے کے طور پر واضح کی ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ پیدا کرنے والا کون ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، اور بارش کون برساتا ہے، رزق کون کشادہ کرتا ہے، رزق کون تنگ کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے سوالات آپ ان سے پوچھو تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ ان کا جواب لازماً یہ ہوگا کہ اللہ ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو گویا اللہ کو وہ پہچانتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی کرتے تھے، اور ایک اللہ کو مانتے تھے، آسمانوں کے خدا کو، اور پھر باقی زمینی خدا انہوں نے کافی سارے بنائے ہوئے تھے۔ جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق جو ان کے والد تھے ابو عمران، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابو عمران سے کہ ابو عمران بتاؤ کتنے خداؤں کے قائل ہو، کتنے خداؤں کو مانتے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ تو پوچھا کون سے؟ کہا ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو زمین میں ہے۔ گویا اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ رحمان کا لفظ
ان کے لیے ایک نیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ رحمان کو ہم نہیں مانتے، رحمان کا انکار کرتے تھے۔ اور رحمان کا انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی جب کوئی رحمان کا ذکر ہوتا وہ کہتے ومر رحمان۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب رحمان کا تذکرہ ہوتا تو یہ فوراً بدک جاتے اور کہتے ومر رحمان، یہ رحمان کیا چیز ہے، یعنی اللہ کو تم جانتے ہیں، رحمان کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَزَادَهُمْ نَفِيرًا یا زَادَهُمْ نَفُورًا، کہ یہ چیز ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتی۔ جب رحمان کا تذکرہ ہوتا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس کی کتابت کی جا رہی تھی، تو اس کے اوپر جب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پر کفار مکہ کے نمائندوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا رحمان کو اگر ہم مان لیں تو پیچھے کیا رہ گیا، رحمان کو تو ہم مانتے نہیں، اللہ کو وہ مانتے تھے، لہٰذا پھر وہ مٹا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کے ان کے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاہدہ کیے جانے کی بشارت تھی کہ یہ فتح قریب، فتح مبین، بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اس لیے آپ چپ کر کے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ تو امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ ہے جو ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ آیت نازل ہی حدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہے۔ یعنی امام قرطبی علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ، اور انہوں نے مختلف روایتیں بھی اس میں نقل کی ہیں کہ یہ اسی موقع پر نازل ہوئی جب حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ بسمک اللہم لکھ دیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تم پوچھتے ہو ومر رحمان، رحمان کون ہے، جیسے سورہ فرقان کے اندر بات ہوئی اور یا پھر یہاں پہ ہوئی بات کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، وہی تو میرا رب ہے، رحمان ہی تو ہمارا پالنے والا اور مالک اصل میں تو رحمان ہی ہے۔ یہ گویا اللہ الرحمن میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہی رحمان ہے، تو رحمان ہی ہمارا رب ہے، وہی مالک ہے، لا الہ الا ہوا، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، الیہ متاب، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر رحمان کو چھوڑ دو گے تو پھر اور تو کوئی ایسا خالق کا تصور ہی موجود نہیں ہے کہ تم کس کی بات کرو گے اگر رحمان کو چھوڑ دے گے۔ تو رحمان وہ ہے جو میرا مالک بھی ہے، جو معبود حقیقی بھی ہے، الہ بھی ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کا پورا تعارف کروا دیا۔ کیا مطلب، ایک طرف تو رحمان کے ساتھ جو اپنی نسبت تھی وہ واضح کی، اور دوسری طرف ساتھ یہ واضح کیا کہ کسی شخص کو سوائے اس کے کہ وہ رحمان کے ساتھ جڑے اور رحمان کے اوپر توکل رکھے اور رحمان کا بندہ بنے اور رحمان کی بندگی اور اس کی عبودیت کے اندر آئے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر صرف یہ سمجھو کہ ہم رحمان کا انکار کر کے، کہ یا رحمان کی صفات کا انکار کر کے ہم پھر بھی کسی طور اللہ کے بندے بن سکتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ نہ تو اللہ اور الرحمن کے اندر کوئی فرق ہے، رحمان اللہ کا صفاتی نام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے اللہ کو وہ ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے۔ یعنی یہی دو باتیں، ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام میں سے الرحمن، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی عبدیت کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے یا رحمان کے ساتھ جوڑے تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، یعنی ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک ذاتی وابستگی اور اللہ کے ساتھ نسبت اور رحمان کے ساتھ نسبت کے طور پر اس کو واضح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کروایا بذریعہ وہی قل ہوا ربی، وہ میرا رب بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود بھی نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف رحمان کا تعارف ہے، دوسری طرف اپنی وابستگی کا اظہار ہے، اور تیسری طرف اس میں کفار مکہ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے کہ رحمان کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔
वलौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ अफलम ययअसिल लज़ीना आमनू अल्लौ यशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबन मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाहि इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। थोड़ी सी लंबी आयत है। वलौ अन्ना कुरानन, पहले इसका तर्जमा देख लेते हैं। वलौ अन्ना कुरानन, अगर ये कोई कुरान होता, अगर कोई ऐसा कुरान होता, कुरानन कोई कुरान, सुय्यरत बिहिल जिबाल, कि उसके साथ पहाड़ चला दिए जाते, औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, या उसके साथ ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, औ या कुल्लिम बिहिल मौता, उसके साथ मुर्दे उठ के बातें करना शुरू कर देते। अगर ऐसी कोई बात होती, अब ये एक अगर है और शर्त है, और उसका जवाब जो अगर का जो जवाब है महजूफ है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। जवाब क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं, पहले तर्जुमा देख ले। बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, बल्कि हकीकत बात ये है कि सारा अम्र और हुक्म और सारे मामलात अल्लाह ही के हाथ में है। बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, सारे का सारा हुक्म अल्लाह ही का है। अफलम ययअसिल लज़ीना आमनू, अभी तक मोमिन जो हैं वो इस बात से मायूस नहीं हुए, अल्लौ यशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ, कि अगर अल्लाह चाहता तो वो सारी इंसानियत को इकट्ठे हिदायत दे देता। वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू, और काफिर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिआ, कि जो कुछ वो करतूत कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई आफत आती ही रहेगी। औ तहुल्लु क़रीबन मिन दारिहिम, या फिर उनके घर के करीब कहीं वाक़े होगी, उस वहाँ कहीं नाजिल होगी, उतरेगी। हत्ता याति वअदुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाह ताला वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अब इस आयत के अंदर भी ज़ाहिर है कि एक तो उस वक्त की जो कुफ़ार मक्का जिस तरह की रेशा दवानियाँ और हर्ज़ा सराइयाँ कर रहे थे, उनका जवाब भी इसमें मौजूद है, और उस दौर में उस दौर का तबसरा भी है, तज्ज़िया भी है, कुफ़ार को तंबीह भी है इस आयत के अंदर। तो जहाँ पे ये फरमाया वलौ अन्ना कुरानन, तो इसके दो माने हैं। एक तो ये है कि अगर ये कुरान, ये वाला कुरान होता कि इसके साथ पहाड़ चलाए जाते, या इसके साथ ज़मीन जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या फिर इसके साथ मुर्दे बातें करते, अगर ये कुरान होता, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुरानन है, कोई कुरान। तो इसका एक माना ये है कि हर आसमानी किताब को कुरान कहा जाता है। ये इस कुरान से मुराद कोई कुरान है। तो अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि असल बात यह है कि हर आसमानी किताब को कुरान कहा जाता है। एक माना तो ये है कि कुरान से मुराद यही कुरान है, और दूसरा ये कि हर आसमानी किताब को जब कुरान कहा जाता है तो इससे मुराद कोई भी आसमानी किताब हो सकती है। तो इसी तरह इसके दो मफाहिम इस आयत के बन जाएंगे। तो हर आसमानी किताब को कुरान कहा जाता था, या कहा जाता है, ये कहा जा सकता है। इसके लिए दलील के तौर पर बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की है इमाम बुखारी ने और वो इमाम इब्न कसीर ने, तो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुफ़्फ़िफ़ अला दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर आसान कर दिया गया था अल कुरान, कुरान पढ़ना उनके ऊपर आसान कर दिया गया था। फ़कान यामुरु बिद्दवाबिही फ़तुसरज, वो जब कभी उन्होंने सफ़र पर जाना होता था तो वो हुक्म देते थे कि उनका जो सवारी है वो तैयार की जाए, उसके ऊपर कजावा वगैरह लादा जाए। तो जितनी देर में वो कजावा वगैरह लादा जा रहा होता था और वो सवारी तैयार की जा रही होती थी, फ़यक़रउल कुरान क़ब्ल अन तुसरज दवाबह, कि जब तक वो उनकी सवारी तैयार होती उससे पहले पहले वो कुरान पढ़ लेते थे। अब ये कुरान क्या, कौन सा कुरान पढ़ लेते थे? ज़ाहिर है इससे मुराद तो ज़ुबूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो ज़ुबूर नाजिल हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़बूर पढ़ते थे और उसको कुरान कहा जा रहा है, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए इमाम इब्न कसीर की बात दुरुस्त है कि कुरान साबका आसमानी किताबों को भी कहा जा सकता है, इसलिए कि उनकी भी तिलावत की जाती थी, वो भी पढ़ी जाती थी, और कुरान यहाँ अपने लुग़वी मानों में है पढ़ी जाने वाली किताब। तो अगर इसका माना हो कि कोई भी कुरान साबका आसमानी किताबों में से वलौ अन्ना कुरानन, तो फिर इसका माना यूँ होगा कि अगर
کوئی قرآن ایسا ہوتا، وہ لو ان قرآنن، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی آسمانی کتاب ایسی آئی ہوتی، کیسی؟ سیرت بہ الجبال، جس کے ساتھ پہاڑ سرکائے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا پھر اس کے ساتھ زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا پھر او کلم بہ الموتى، یا پھر اس کے ساتھ مردے باتیں کرتے۔ یہ اصل میں کفار مکہ کے مطالبات تھے۔ وہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف موقع پر مختلف مطالبے کرتے تھے۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے اس موقع پر کیا تھا کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ بہت بلند ہیں، اور مکہ بالکل ایک چھوٹی سی وادی تھی، اور اب بھی وہ وادی ہے، کافی سارے اگرچہ پہاڑ جو ہے کاٹ کر اس وادی کو کافی کھلا کر لیا گیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ بہت ہی گہری وادی تھی، اور ارد گرد بہت بلند پہاڑ تھے۔ اب بھی ہے تو وہ وادی، لیکن اب وہ کیفیت اس طرح کی نہیں رہی۔ تو اس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ تھوڑے سے یہ پہاڑ سرکا دیں، ان کو چلا دیں، یہاں سے سرکا کے تھوڑا سا کھلا کر دیں، تاکہ ہماری وادی کھلی ہو جائے، اور یہ اس کے اوپر جو ارد گرد پہاڑ ہے یہ بالکل اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو وادی بھی کھلی ہو جائے گی، اور آپ کے صداقت کی اور حقانیت کی دلیل بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تو پہاڑ سرکا دیں۔ یا پھر وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد کو زندہ کر دے، اور ہمارے ساتھ گفتگوئی کرا دے، کوئی گل بات ہی کر لیں ہمارے ساتھ آ کے۔ تو یہ اس طرح کے مطالبات وہ کرتے تھے۔ یا پھر زمین جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹ جائے، اور یہ پہاڑ ادھر ادھر ہو جائیں، اور زمین کے جو ہے مختلف ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح کے جب مطالبات کرتے تھے تو ان کے مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر تو کوئی ایسا قرآن ہوتا، کوئی ایسی آسمانی کتاب ہوتی اس سے پہلے کبھی نازل ہوئی ہوتی کہ جس کے ساتھ پہاڑ سرکائے جاتے، یا پھر اس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر لی جاتی، یا پھر اس کے ساتھ مردے جو ہے وہ باتیں کرتے، اگر ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر یہ قرآن بھی ایسا ہوتا۔ یعنی اس صورت میں اگر یہ مفہوم ہوگا تو پھر اس شرط کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا، اگر اس سے پہلے ایسی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو یہ قرآن بھی پھر ایسا ہی ہوتا۔ پھر اس قرآن کے ساتھ بھی ظاہر ہے قرآن نازل ہوا تو اس کی حقانیت کے لیے بھی پہاڑ سرکتے، پھر اس کی حقانیت کے لیے بھی زمین ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی، پھر اس کی حقانیت کے لیے بھی مردے اٹھ کے باتیں کرتے۔ لیکن چونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا لہذا اب بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک معنی تو یہ ہوگا۔ دوسرا معنی یہ کہ قرآن سے مراد یہی قرآن ہے، کہ اگر یہ قرآن اس کے ساتھ، اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پہاڑ چلا دیے جاتے واقعتاً، اس قرآن کے ساتھ واقعتاً زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، اور اس قرآن کے نزول کے ساتھ واقعتاً مردے اٹھ کے باتیں کرتے، تو ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا تھا۔ یعنی دوسری صورت میں اس کا جواب یہ ہوگا جو محذوف ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ اپنی جگہ پر آپ دلیل ہے، یہ قرآن کا نازل ہونا، اس کا نزول ہونا یہ بھی اپنی جگہ پہ آپ دلیل ہے۔ قرآن بھی حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے، اور آپ کا رسول ہونا ہی آپ کے رسول سچے ہونے کی دلیل ہے، آپ کی ذات اقدس ہی آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن بھی داخلی طور پر اپنے سچا ہونے کی دلیل ہے، اس کو خارجی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی خارجی دلائل قرآن کے ساتھ نازل ہوتے بھی تو جن کور عقلوں کو اور جن آنکھوں کے اور بصیرت کے اندھوں کو قرآن کی داخلی دلیلیں نظر نہیں آ رہی اس کے سچے ہونے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نظر نہیں آ رہی، ان کو یہ خارجی دلائل بھی نظر نہ آتے۔ لہٰذا اگر پہاڑ چلا بھی دیے جاتے قرآن کے ساتھ، اگر زمین واقعتاً ٹکڑے ٹکڑے کر بھی دی جاتی، ان کے مطالبے پورے کر کے، ان کے آباء و اجداد کو زندہ کر کے مردوں کو باتیں بھی ان سے کروا دی جاتی، تو بھی یہ ایمان ہرگز نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، حقیقت بات یہ ہے کہ سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اب یہ کوئی اور شخص تو نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص کسی معجزے کو، کوئی نبی کسی معجزے کو اپنی مرضی سے برپا نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس کو وقوع پذیر نہیں کر سکتا۔ معجزہ ہوتا نبی سے ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے ہے۔
بل للہ الامر جمیعا، سارا کام۔ اسی طرح اگر کسی ولی سے کرامت سرزد ہوتی ہے تو اس میں ولی کی اپنے اختیار اور اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو یا کسی کی نبی کا معجزہ ہو تو بل للہ الامر جمیعا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز یعنی واقع کروا دے تو یہ اللہ کا کام ہے، نہ ہو تو بھی اللہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی معجزے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں ایسا کر لوں گا، اور بغیر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیے اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق کا تذکرہ کیے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سچا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی کرامت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ظاہر کر لیتا ہوں، تو یہ بھی اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا، سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے، ابھی نا امید نہیں ہوئے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ابھی تک اس بات سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری انسانیت کو اکٹھے ہدایت دے دیتا۔ مایوس نہیں ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ نشانیاں مانگتے تھے کافر، تو مسلمان جو اہل ایمان تھے وہ ابھی بھی امید لگائے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق نازل کر دے گا اور یہ شاید مومن ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے ایمان لانے کی امید رکھے ہوئے تھے کہ یہ نشانیوں کے انتظار میں ہیں اور شاید کوئی نشانی آ جائے، اور نشانی آ جائے تو یہ لوگ مومن بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مومن ابھی تک نا امید نہیں ہوئے اس بات سے کہ نشانیاں کوئی نہیں آنی ہیں، جو آنی تھیں وہ آ چکی، اور پھر یہ کہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ساری انسانیت کی ہدایت کا سامان کر دیتا، لیکن اس نے تو چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے لہذا وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، بس وہ نشانیاں ہدایت کی دکھا کے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کسی شخص نے ہدایت لینی ہے تو لے، نہیں لینی تو نہ لے، اس لیے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کر لی وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے ہدایت کو لیا ہی نہیں اور اسے منہ موڑ دیا تو وہ یقیناً ناکام ہو گیا۔ تو یہ امتحان کا معاملہ ہے، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اس بات کی توقع اب نہیں رکھنی چاہیے کہ اب یہ کوئی معجزہ آئے گا اور پھر یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ اللہ چاہے تو سب کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون بنایا نہیں ہے، یہ امتحان کا قانون چل رہا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور کافر ہمیشہ ایسی ہی کیفیت میں رہیں گے۔ کیسی کیفیت میں؟ تصیبہم بما صنعوا قارعہ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے کرتوت ہیں، جس طرح کی ان کی ہرزہ سرائیاں ہیں، جس طرح کی ان کی اسلام دشمنی ہے، جس طرح کی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، تو ان کو تصیبہم قارعہ، یہ اصل درمیان میں ہے بما صنعوا، تصیبہم ضرور پہنچے گی ان کو، قارعہ کوئی مصیبت، کوئی ایسی مصیبت جو ان کے اندر ایک کھڑکھڑا دینے والی اور ان کا پورا جو نظام فکر و عمل ہے اس کو تباہ و برباد کر دینے والی کوئی مصیبت ان کے اوپر نازل ہوگی، بما صنعوا، اس وجہ سے جو وہ کرتوت کر رہے ہیں۔ تو یعنی کافروں کا معاملہ اسی طرح رہے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے اوپر نازل ہوتی رہے گی، او یا پھر تحل قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب کہیں اترے گی۔ یعنی یہ نصیحت کے لیے ہے، ایک تو یہ کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، ایک یہ کہ گھر کے قریب کہیں کوئی مصیبت آ جائے تاکہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے نصیحت پکڑ لے۔ اور پھر یعنی یہ کس طرح کی کیفیتیں ہیں، یہ کس طرح کی مصیبتیں ہیں؟ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، اور کوئی نہ کوئی مصیبت اس طرح سے آتی رہے گی حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کا وعدہ کون سا پورا ہو جائے گا؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر آخرت کا عذاب، قیامت آ جائے گی، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بعض نے لکھا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے، کہ وعدہ پورا ہونے کا مطلب دنیاوی وعدہ ہی ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو فتح عطا فرما دے اور اہل کفر اور اہل شرک جو ہیں وہ شکست کا شکار ہو جائیں، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔
یعنی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کے اوپر آتی رہیں، کبھی قید کی صورت، کبھی قتل کی صورت، کبھی کوئی صورت، اور وہ مختلف مصیبتوں میں آتے رہے، اور کبھی مصیبت ان کے اوپر نازل ہوتی رہی، کبھی قریبی گھروں کے اندر نازل ہوتی رہی، اور یہ سب کچھ وہ دیکھتے رہے۔ اور جب پھر اللہ کا وعدہ آ گیا اور بالآخر وہ لوگ سارے شکست کھا گئے، اور اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دنیا میں اللہ کا وعدہ اسلام کو غالب کرنے کا، یا پھر یہ اخروی وعدہ ہے جو قیامت کا، دونوں میں سے کوئی وعدہ وہ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو بھی مومن ہوگا اور اہل ایمان ہوں گے اور عمل اچھے کرتے ہوں گے، ہم ان کو لازماً زمین میں حکومت عطا کریں گے، وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور جو قیامت ہے وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دونوں وعدے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو کافروں کے اوپر اسی طرح کی صورتحال رہے گی جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً استہزاء کیے گئے برسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، استہزِئَ مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، برسل، رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کی جا رہی ہے کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو کہ یہ تم باز آ جاؤ، اس لیے کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ حشر ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کرتے جائیے، اور آپ کا استہزاء اڑانے والے، آپ کا تمسخر اڑانے والے، اور آپ کے بارے میں جتنی بھی دشمنیاں کرنے والے ہیں، یہ سب ایک دم پکڑے جانے والے ہیں۔ فرمایا پہلے بھی لوگ جو ہیں استہزاء کرتے رہے رسولوں کا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے میں پھر مہلت دیتا رہا، فَأَمْلَيْتُ، میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو، یعنی ایک خاص عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب یہ ہے وہ بات جس میں تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے کہ بالآخر یہ پکڑے جائیں گے، ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور بالآخر یہ پکڑے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ کفار مکہ کو یہ تنبیہ ہے کہ تمہیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے، تو جس طرح پہلی امتوں میں جو نبیوں کے دشمن تھے وہ پکڑے گئے، اسی طرح ہم تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ ثم اخذتم، پھر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی پکڑ لوں گا، ان کو پکڑ لوں گا۔ یعنی فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو میں نے مہلت دی، فَأَخَذْتُم، ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی یہ سابقہ سنت اللہ اپنی بتا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، حتی، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اذا اخذہ، جب اللہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اکبر، لم یفلت، تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ۔ جب وہ پکڑا گیا تو بس اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی، راوی کہتے ہیں ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اس طرح پکڑنا تھا تیرے رب کا جب اس نے بستیوں کو پکڑا کہ وہ اس حال میں کہ وہ بستیاں ظالم تھیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی دردناک اور بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کفار مکہ کو تنبیہ ہے وہ بھی بڑی شدید ہے کہ تمہارے اوپر بھی بڑی سخت پکڑ آنے والی ہے۔ فکیف کان عقاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سابقہ جو معاندین نبوت تھے اور سابقہ رسولوں کے جو دشمن تھے ان کو میں نے کافروں کو ایک دفعہ مہلت دی، پھر میں نے ان کو ایک دفعہ پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پھر دیکھو ان کا کیسا ہوا انجام، کیفا کیسا، کانا ہوا، عقاب ان کا انجام پھر کیسا ہوا۔ دیکھ لیں آپ کے پاس کتنی قوموں کا بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم
پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو قبطی تھے فرعونی، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کے ساتھ کیسا ان کا انجام ہوا ان کو دیکھو، فکیف کان عقاب. یہ ڈرایا جا رہا ہے، یہ دھمکی کی ایک گویا کیفیت ہے کہ فکیف کان عقاب، کیسا انجام ہوا ان کا، تو تم بھی اپنے انجام سے کی فکر کرو. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا پھر وہ ذات قائم علی کل نفس بما کسبت